إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں اور بہنوں، عید الرمضان کے متعلق بہت ساری باتیں ہو رہی تھیں۔ اس سے پہلے بھی صدقۃ الفطر اور عید وغیرہ کے بارے میں، تکبیرات وغیرہ کے بارے میں باتیں ہوئی۔ آج کچھ عید کے آداب آپ کے سامنے ہم رکھیں گے، جن آداب کا اپنانا ہم تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ عید اللہ رب العالمین کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو بھی سال میں 2 عیدیں میسر کی ہیں۔ اسلام چونکہ شامل کامل دین تھا، اسی لیے اسلام نے جب دنیا کی ہر قوم کے اندر عید ہے، دنیا میں ہر قوم کے اندر کچھ سالانہ، کچھ شہ ماہی، کچھ ماہانہ، کچھ ہفتے واری، ان کے خوشی کے مقدس دن ہیں جو انہوں نے اپنے لیے مقرر کر رکھا ہے اپنے سے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں دنیا کے سارے کفر شرک اور سارے باطل مذاہب کو چھوڑ کر کے صرف اپنے دین اسلام پر چلنے کی تاکید کی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید بھی عطا کیا تاکہ کوئی مسلمان، کوئی انسان یہ نہ کہہ سکے کہ ہاں مسلمانوں کے ہاں عید نہیں۔ اللہ نے ہمیں بھی عید سے نوازا۔ ہم نے جتنی غلط چیزیں مسلمانوں نے دنیا کی چھوڑی تھیں، اللہ نے ہر ایک کا اچھا بدلہ ہمیں عطا کیا ہے۔ تو دیکھ لو، جمعہ، عید، حج، نماز، ان تمام چیزوں کو دیکھیں گے تو اچھی طرح سے دوستو آپ کو معلوم ہو جائے گا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو دنیا میں جو کچھ لوگ کرتے رہے یا کر رہے ہیں، اللہ نے ہم کو سب سے منع کیا، سب غلط کر رہے ہیں۔ تم وہ کرو جو ہم کہہ رہے ہیں، کتاب و سنت، شریعت کی پابندی کا، شریعت اسلامیہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی خوشی کے دن اور ایام مقرر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے، اس نعمت کی شکر گزاری ہونی چاہیے۔ اور دوستو، شکر گزاری کا طریقہ آپ دنیا میں دیکھیں، کوئی اپنے عید میں آگ جلاتا ہے، چراغ جلاتا ہے، کوئی رنگ اور کلر پھینکتا ہے، کوئی کارٹون بناتا ہے، اللہ اکبر، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر کے۔
سب سے بڑا شکر ہوتا ہے عملی شکر۔ عملی شکر 3 قسم کا شکر ہوتا ہے، زبانی شکر، قلبی شکر اور عملی شکر، اور تینوں طرح سے ہم عید میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لسانی شکر، عید کا چاند نکلتا ہے اسی وقت سے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کبریائی بیان کر کے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، لسانی شکر ادا کر رہے ہیں۔ قلبی شکر، دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، بات بات پر کہتے ہیں ہمارے رب نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دی، اتنی گرمی، بڑے دن، اسی میں ڈیوٹی، کاروبار، زندگی کے سارے مسائل، اتنے مشکل وقت میں بھی ہمارے رب نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دی، تراویح کی پڑھنے کی توفیق دی، لیلۃ القدر میں قیام کی توفیق دی۔ انسان اپنے دل سے تصور کرتا ہے، سوچتا ہے یہ کہ سب ہمارے رب کا احسان ہے۔ عملی شکر ہے، سب سے بڑا عملی شکر جو ہوتا ہے دوستو وہ نماز سے ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے اسلاف شکر کی نماز ادا کرتے تھے۔ حضرت کعب بن مالک نے جب توبہ قبول ہوئی 2 رکعت نماز پڑھے۔ ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے بے انتہا فضل و کرم کیا۔ آپ تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ورم آ جاتا، سوجن آ جاتی، اتنے لمبے لمبے قیام کرتے، اتنی لمبی قرات کہ قدم مبارک میں سوجن آ جاتی تھی، ورم آ جاتا تھا۔ دیکھ کر کے ترس آیا، لوگوں نے کہا، ام المومنین عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ پر تو اللہ نے ایک کرم کیا کہ آپ کے سارے اگلے پچھلے گناہ بخشائے ہیں، تو آپ کو اتنی تکلیف اٹھا کر کے رات رات بھر نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پیارے نبی نے کیا جواب دیا؟ لوگو افلا اکون عبدا شکورا، میرے رب نے جب ہم پر جو سب سے زیادہ کرم احسان ہم پر کیا کہ ہمارے اگلے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیا، رسالت نبوت تو دیا ہی، ہمارے گناہ بھی اگلے پچھلے معاف کر دیا، تو کیا افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا رات میں تہجد کی نماز پڑھ کر ہم اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنے؟ دیکھا آپ نے پیارے نبی نے عید تہجد کی نماز اتنی لمبی پڑھ کے اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے شکر گزاری کے لیے جو طریقہ پسند کیا، خوش ہوں ہم، وہ تکبیرات، اللہ تعالیٰ کا شکر اور نماز ہے۔ اس کے کئی احکام ہیں۔ سب سے پہلی چیز خوب کثرت سے تکبیر کہنا، جس کا تذکرہ اس سے پہلے ہم کر چکے ہیں۔ چاند نکلتے ہی جب تک نماز نہ پڑھ لیں خوب ہم تکبیرات کہتے رہیں، اور تکبیرات کے بعد ایک چیز کا خاص خیال رکھیں، عید کی جو راتیں ہیں یہ کوئی عبادت کی راتیں نہیں ہیں۔ یہ بات اس لیے بتا دینا ضروری ہے، بہت سارے لوگوں میں مشہور ہے کہ عید الفطر کی اور ساری رات عبادت کرنے میں اتنے حج کا ثواب، اتنے عمرے کا ثواب، اتنی بہت کچھ۔ عید الفطر یا عیدین کی جو راتیں ہیں اس میں کوئی عبادت نہیں ہے، عیدین کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ عیدین کی راتوں کی کوئی خاص مخصوص عبادت آپ نہ کریں، جب تک جگ رہے ہیں تکبیرات پڑھیں، آپ سوئیں، آرام کریں، عید کی تیاری کریں۔ اسی طرح سے
جو ہمارے لیے ضروری ہے وہ عید کا غسل ہے، عید کا غسل۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول ہے متعدد احادیث کہ آپ عیدین کا غسل کیا کرتے تھے، عید کے دن غسل کرتے، عید کا غسل، یہ عید کا غسل ہے۔ تو عید کا غسل، گرچہ ہم عیدگاہ امسال مجبوری کی بنا پر ہم عیدگاہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، اپنے گھر میں پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ غسل کرنا عید کا حق ہے، یہ عید کا حق ہے، غسل کریں گے۔ نافع کہتے ہیں اللہ اکبر، کان عبداللہ ابن عمر یغتسل یوم الفطر قبل ان یغدو الی المصلی۔ نبی علیہ السلام کے چہیتے صحابی عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن غسل کرتے تھے، عیدگاہ جانے کے پہلے غسل کر کے پھر عیدگاہ جاتے تھے۔ تو آپ عید کے پہلے غسل کریں، گرچہ مثال آپ عید اپنے گھر ہی میں پڑھ رہے ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ بھائی گھر میں پڑھ رہے ہیں تو کیا غسل کرنے کی ضرورت ہے، کہاں ہم عیدگاہ جا رہے ہیں باہر، نہیں، یہ عید کا حق ہے، عید کا دن ہے، عید کے دن کا حق ہے، آپ غسل ضرور کریں۔ یہ کہہ کر کے نہیں چھوڑ دیں کہ آج ہم کو عیدگاہ نہیں جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں عید کے دن عید کے آداب، عید کے احکام میں سے ایک بڑی چیز دوستو یہ ہے کہ ہم عید کے دن اللہ تعالیٰ جتنا ہمیں دیا ہے اس استطاعت و حساب سے، جتنی اللہ نے استطاعت دیا ہے اس حساب سے ہم عید کے دن بہترین سے بہترین کپڑے، جوتے، چپل، خوشبو، ان تمام چیزوں کا استعمال کریں۔ اور ایک مسلم حقیقت تھی، نبی علیہ السلام بھی اس کا اہتمام کرتے تھے۔ عید کے دن آپ کے پاس اچھا سے اچھا اپنی استطاعت بھر، ایسا نہیں کہ ہاں فضول خرچی، استطاعت ہے 5 استطاعت جتنی اتنے ہی قیمتی جوتے خریدیں، استطاعت ہے 50 روپے کی جوتا خریدنے کی، 500 کے جوتے نہ خریدیں، فضول خرچی ہوگی۔ آپ استطاعت بھر اچھے سے اچھا کپڑا، اچھی سے اچھی خوشبو، اچھا سے اچھا عطرے، اچھے سے اچھے جوتے چپل زینت کے لیے استعمال کریں۔ اور یہ سنت ہے، یہ عید کا دن ہے، یہ عید کا حق ہے۔ کہا جاتا ہے نبی علیہ السلام اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے، صحابہ بھی اس کا اہتمام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں ایک بہت قیمتی جوڑا آ گیا بکنے کے لیے، بڑا قیمتی تھا اور بڑا خوبصورت تھا، کوئی خرید نہیں پا رہا تھا، تو لوگوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، جا رسول اللہ، بڑا بہترین کپڑا مارکیٹ میں اس وقت مدینے میں آیا ہوا ہے، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو خرید لیں، اس کو عید کے دن آپ پہنیں۔ اللہ، دیکھیں صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے زمانے میں اللہ کے رسول بھی، صحابہ کرام بھی عید کے دن اچھے سے اچھے لباس اور زینت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ہمارے بہت سارے ساتھی، بھائی کون سی عید ہے، کرونا، روزانہ گھر میں رہتے ہیں تو اس میں کیا کپڑا سلائیں، کیا کپڑا خریدیں۔ یہ دوستو حق تلفی آپ کر رہے ہیں۔ عید تو ہے، عیدگاہ صرف نہیں ہے، لیکن عید تو ہے، عید کا دن تو ہے، عید کی نماز تو ہے، ساری چیزیں تو ہیں، صرف ایک چیز کے لیے آپ چھوڑ دے رہے ہیں۔ ایسا نہ کریں، یہ عید کا دن خوشی کا دن ہے، بہترین سے بہترین جوڑے استعمال کریں۔ جیسے بھی آپ نے حدیث سنی، صحابہ کرام کہتے ہیں، یا رسول اللہ، بڑا قیمتی جوڑا آیا ہوا ہے، آپ اس کو خرید لیتے تاکہ عید کے دن آپ پہنتے، جمعہ کے دن پہنتے، کوئی وفد آتا ملنے کے لیے تو اس وقت آپ پہنتے۔ کچھ لوگ بڑے افسوس کے ساتھ عید کی نماز پڑھتے ہیں اور بالکل ایسے لیٹ جاتے ہیں۔ کیا ہوا بھائی؟ پردیس میں کہاں عید ہے،
یعنی وہ بھی عید کا اہتمام نہیں کرتے. وہی پرانے کپڑے. دوستو عید کے دن ذرا سا ان چیزوں کا خیال رکھو. عید کا حق ہے. کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عید کا موقع عطا کیا ہے. کتنے ایسے ہوں گے جو رمضان میں روزے رکھتے بھی رہے ہوں گے لیکن موت آئی قبرستان میں. تو آپ کو اللہ نے باقی رکھا. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اسی طرح سے خاص خیال رکھیں عید کے دن عید کی نماز کے پہلے کھجور ضرور کھائیں. حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام عید کے دن عید الفطر کے دن کان یأکل تمرات ویأکلہن وطرا قبل خروجہ الی المصلی. عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے کے پہلے نبی علیہ السلام چند کھجور کھاتے تھے. کھجور کھاتے تھے. یہ ضروری ہے دوستو. اس ادب کو بجا لانا ضروری ہے. اس میں اللہ کے اطاعت و فرما برداری ہے. آج عید کا دن ہے. کل اس وقت اسی ٹائم ہم روزے سے تھے. ہمارے رب نے کل ہم روزے میں تھے. روزے میں اس وقت کھانا ہمارے اوپر حرام قرار دیا تھا. ہم نے رب کی بات مانی. آج ہمیں رب نے کھانے کی اجازت دیا ہے. آج ہم اللہ رب اس کھجور کو کھا کر کے اپنے رب کی فرما برداری کریں گے. ظاہر کر دے کہ ہاں رمضان ختم. ہم روزہ نہیں, ہم روزہ ختم. کھا کر کے بتا دیں کہ ہم اس وقت ہم کل روزے سے تھے. آج ہم افطار کر رہے ہیں, ہم کھا رہے ہیں. اس چیز کے لیے ضروری ہے آپ کھائیں. امسال ہم عیدگاہ نہیں جا رہے ہیں, اپنے گھر میں ہیں. تو اس کھجور کے کھانے کا تعلق عیدگاہ سے نہیں ہے, اس کا عید کے دن سے ہے. دوستو آپ کو یہ بتلانا ہے کہ کل ہم روزے سے تھے, کیوں ہمارے رب نے ہم کو کہا تھا. آج ہم روزہ توڑ دیے ہیں, چھوڑ دیے ہیں. آج ہم کھا رہے ہیں چونکہ ہمارے رب نے آج ہم کو ہمارے لیے کھانا حلال قرار دیا. تو چاہے آپ عیدگاہ جائیں یا نہ جائیں, آپ اپنے گھر میں عید پڑھ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ عید کے پہلے چند کھجور صحیح آپ کھائیں اور پھر عید کی نماز پڑھیں. عید کی نماز سے پہلے آپ کھا لیں. اس چیز کا خاص خیال رکھیں. یہ ہونا چاہیے. اور تاک کھائیں. اسی طرح سے عید کے بہترین اعمال شکر گزاری میں سے جیسے میں نے آپ سے کہا وہ تکبیر ہے. جب آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے تیاری کر لیں, عیدگاہ جانا ہے, باہر جانا ہے, تو آپ تکبیرات کہتے ہوئے جائیں. اور اگر مجبوری ہے جیسے امسال اپنے گھر میں ہیں تو انسان گھر میں تو ہے, عید کے پہلے آپ عید کے پہلے جو چل پھر رہے ہیں ان میں چلتے پھرتے آپ برابر تکبیرات کہتے رہیں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھیں, یا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا. جو آپ کو آسانی سے یاد ہو آپ آسانی سے پڑھتے رہیں جب تک کہ عید کی نماز ختم نہ ہو جائے. جب عید کی نماز ختم ہو گئی, سلام پھیر دیا, تو تکبیرات کا سلسلہ فوراً ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ہمیں سنت کے مطابق عید گزارنے کے لیے جو رب العالمین نے ہمیں ہدایات دی ہیں, وہ ہدایات یہ بھی تھی کہ عید کی نماز میدان میں پڑھی جائے.
عید کی نماز میدان میں پڑھی جائے، اور آج تک الحمدللہ ہم سب لوگ پڑھتے ہوئے آئے ہیں اور آئندہ پھر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن امسال جو بھی چند دن کے بعد عنقریب عید ہونے والی ہے، اس عید میں اس وبا، اس آفت کرونا جو پوری دنیا میں چھا گیا ہے، اس بیماری کی وجہ سے ہمارے سیفٹی، حفاظت کے لیے، تحفظ کے لیے اگر حکومت نے عیدگاہ جانے سے منع کیا ہے، مساجد میں جانے سے منع کیا ہے، تو ہمیں بات ماننی چاہیے، اپنے گھر میں پڑھیں۔ یہ علم کے طور پر اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنا سنت ہے، لیکن حالات اچھے ہوں تب انشاءاللہ ہمارے اجر و ثواب میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ آپ نے عید کی نماز اگر گھر میں پڑھی، مجبوری کی بنا پر پڑھ رہے ہیں، تو جتنا ثواب زندگی بھر ملتا رہا، انشاءاللہ اتنا ہی ثواب عیدگاہ کی طرح آج ہم لوگ اپنے گھر میں عید کی نماز پڑھیں گے عید الفطر کے، تو انشاءاللہ یہاں بھی ہمیں اتنا ہی ویسے ہی اجر و ثواب دے گا۔ اسی طرح سے دوستو، عیدگاہ میں جو عید کے دن جو ہمارے لیے بڑے خاص مسائل ہیں اور عید کے آداب ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا ادب یہ بھی ہے کہ انسان عید کے دن عید کی جو نماز پڑھتا ہے، عید کی جو نماز پڑھتا ہے، عید کی نماز پڑھے گا تو عید کی نماز میں تکبیرات زوائد بولی جاتی ہیں۔ تکبیرات زوائد کا مطلب یہ ہے عام نمازوں میں جو تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، عید کی نماز میں ان سے زیادہ تکبیر کہی جاتی ہے۔ پہلی رکعت میں عید کی نماز میں پہلی رکعت کے اندر جب ہم اللہ اکبر کہہ کے تکبیر تحریمہ باندھیں گے تو چاہیے کہ 7 تکبیریں ٹھہر ٹھہر کر کے اور کہیں۔ تکبیر تحریمہ کے بعد 7 تکبیریں اور کہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس طرح سے 7 تکبیریں کہیں۔ اور ان تکبیرات کے درمیان آپ چاہے رفع الیدین کریں یا رفع الیدین نہیں بھی کریں گے تو کوئی حرج نہیں، لیکن ایک چیز خیال رکھیں کہ دو تکبیروں کے درمیان کوئی ذکر اور دعا نہیں ہے۔ آپ ٹھہر ٹھہر کر کے اطمینان کے ساتھ اللہ اکبر، اللہ اکبر آپ کہتے جائیں، لیکن درمیان میں کوئی ذکر ہے، کوئی دعا نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں۔ ہمارے بہت سارے ساتھی امسال جو مجبوری کی بنا پر عید کی نماز گھر میں پڑھ رہے ہیں، تو بڑا مسئلہ قراءت کا آتا ہے۔ قراءت کیسے ہوگی؟ تو دوستو، اس چیز کا ذرا خیال رکھیں۔ ہم اختصاراً اشارہ کرتے ہیں عید کی نماز کے لیے، اس کو ذرا آپ دیکھیں، سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، ویسے عید پڑھیں۔ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کے ہم نے نیت باندھی۔ اب ہم نماز میں داخل ہو گئے۔ اب ٹھہر ٹھہر کر کے 7 مرتبہ کہیں گے اللہ اکبر، اللہ اکبر، 7 مرتبہ، اور 7 مرتبہ ختم کر دینے تکبیر کے بعد اب قراءت شروع کریں گے۔ نبی علیہ السلام عام طور پر 4 سورتیں پڑھتے تھے۔
کبھی آپ پہلی رکعت میں سورہ قاف والقرآن المجید پڑھتے تھے، قاف والقرآن المجید، سورہ قاف پڑھتے تھے، تو آپ سورہ قاف پڑھیں۔ اور کبھی کبھار نبی علیہ السلام سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تھے، سبح اسم ربک الاعلی پڑھ لیں۔ اور اگر یہ دونوں صورتیں آپ کو یاد نہیں ہیں، یہ دونوں صورتیں یاد نہیں ہیں، تو جو صورت بھی آپ کو یاد ہو، اور ہر مسلمان کو 30ویں پارے کی آخری صورت یاد ہی ہوتی ہے، جو صورتیں بھی آپ کو آسانی سے یاد ہوں، 7 تکبیر کہہ لینے کے بعد سورۃ الفاتحہ کے بعد جو صورت، اگر یہ صورتیں یاد نہیں ہیں تو جو صورت آپ کو یاد ہے اس صورت کی قرات کریں۔ قرات کر لیا آپ نے، قرات مکمل کرنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ بالکل عام نمازوں کا جو نارمل رکوع ہے وہی عید کا بھی ہے، اطمینان کے ساتھ رکوع کریں، سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سر اٹھائیں، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ پڑھیں جو پڑھتے ہیں ہمیشہ۔ اب اس کے بعد سجدے میں جائیں، دونوں سجدے نارمل حالت کی کریں جو عام نمازوں میں ہوتے ہیں۔ دوسرا سجدہ مکمل کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ اٹھ جائیں۔ ایک رکعت عید کی ایک رکعت آپ کی مکمل ہو گئی۔ پہلی رکعت کے سجدے سے جب آپ اٹھیں گے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے تو 5 تکبیریں کہیں، اللہ اکبر، یہ 5 تکبیریں آپ کہیں۔ پھر سورۃ الفاتحہ کی قرات کریں۔ سورۃ الفاتحہ کی قرات کرنے کے بعد اب آپ کو جو صورتیں یاد ہوں، نبی علیہ السلام عام طور پر پہلی رکعت میں سورہ قاف اور دوسری رکعت میں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہ صورت پڑھا کرتے تھے۔ اگر آپ کو یاد ہے تو یہ پڑھیں۔ اسی طرح کبھی کبھار نبی علیہ السلام پہلی رکعت، عید کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسرے میں هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے، تو آپ دوسری رکعت میں غاشیہ پڑھ لیں۔ اگر یہ بھی نہیں یاد ہے تو پہلی رکعت میں جیسے جو صورت آپ کو یاد رہی آسانی سے، وہی جو صورت آسانی سے یاد ہوگی آپ دوسری رکعت میں پڑھ لیں۔ قرات مکمل کرنے کے بعد سجدہ، رکوع کے بعد سجدے کے بعد تشہد، آپ کی نماز مکمل ہو گئی اور عید آپ کی ختم ہو گئی۔ یہ آپ کی عید کی نماز کا طریقہ ہوگا، آپ کی عید مکمل ہو گئی۔ اس لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم کو صورتیں نہیں یاد ہے، عورتیں کچھ ہیں، جو بھی ہیں آپ اپنی عید کی نماز مکمل کر لیں۔ اور اگر سن لیں گھر میں ممکن ہے ایسا گھر ہو جس گھر میں کوئی مرد نہ ہو، ایسے بھی گھر ہے، ہو سکتا ہے گھر کا مالک شوہر کہیں باہر گیا ہو، پھنس گیا ہو، نہ آ سک رہا ہو بیچارہ، کہیں ڈیوٹی لگ گئی ہے عید کے دن نہیں گھر پہنچ رہا ہے بیچارہ، تو وہ کیسے؟ عورتیں ہیں، بیوی ہوگی، ہو سکتا ہے ماں ہو، بہنیں ہوں، عورتیں ہوں، کئی عورتیں، اور بچے ہوں گے، تو یہ عید کا طریقہ آپ نے دیکھ لیا۔ اب عورتیں بچے جو ہیں ان میں دیکھ لیں، اگر کوئی بچہ بڑا ہو گیا ہے جو جس کو قرآن یاد ہے، قرآن پڑھتا ہے، وضو کرنے کا طریقہ معلوم ہے، نماز اچھی طرح سے پڑھنا جانتا ہے، سوجھ بوجھ آ گئی ہے، تو عورتوں کو چاہیے کہ اسی بچے کو آگے کر دے، گرچہ بچہ نابالغ ہو، نابالغ بچے کی بھی امامت درست ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں 6 سال کے بچے نے 5 وقتہ نماز کی بچہ امامت کرتا رہا، پورے محلے اور گاؤں کے لوگوں کی، عید بھی وہی پڑھاتا رہا۔ تو اگر ہمارے لیے مجبوری ہے، کوئی مرد نہیں ہے، ایسا بچہ اگر کوئی ہے سمجھ بوجھ والا، تو گرچہ نابالغ ہے، اس کی امامت میں
گھر کی ساری عورتیں عید کی نماز پڑھ لیں گی. اور اگر بچہ ہے تو بچے ہیں لیکن اتنے چھوٹے ہیں کہ ابھی ان کو قرآن یاد نہیں ہے، ابھی نماز کا طریقہ انہیں معلوم نہیں ہے، زیادہ چھوٹے ہیں، تو عورتوں میں جو عورت سب سے زیادہ پڑھی لکھی ہوگی، جس کو مسائل معلوم ہوں گے، وہ عورت اپنے گھر کی بیٹیاں، بہویں یا جو بھی ہیں، اگر ایک ہی عورت ہے گھر کے اندر، اب بچے ہیں تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کے وہی عورت نماز پڑھا دے گی، امامت کرے گی. لیکن اتنا ہے کہ جب عورتیں ہی ہیں گھر میں چھوٹے بچوں کے ساتھ اور بچے امامت کے لائق نہیں، تو عورتیں ایک صف میں کھڑی ہو جائیں گی، لیکن امامت کرنے والی عورت بیچ میں کھڑی ہو کر کے امامت کرا کے نماز پڑھا دے گی. اس طرح سے عید کی نماز انشاءاللہ ہمارے ہاں سب پڑھ لیں گے جو گھر میں ہیں، چاہے افراد زیادہ ہوں یا کم ہوں. اگر ایک ہی انسان ہے گھر کے اندر اور گھر سے باہر نکلنا اس کے لیے مشکل ہے، جیسے کہ یہاں کا قانون ہے، حکومت نے اعلان کیا ہے، تو آپ اپنے گھر ہی میں اکیلے ہیں تو اکیلے ہی عید کی نماز پڑھیں گے. عید کی نماز پڑھیں گے جیسے ہم نے آپ کو بتایا ہے، اور خطبے کی کوئی ضرورت نہیں، خطبہ کوئی ضروری نہیں ہے. خطبہ نہیں بھی دیں گے تو عید کے لیے خطبہ کوئی ضروری نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ اسی طرح سے سنت کے مطابق عید کی نماز پڑھنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.